पिछले कुछ दिनों से घर में अब्बू और चाचू का आपस में किसी बात पर तनाजा चल रहा था। इस बात का अंदाजा मुझे इस दिन हुआ जब मैं आधी रात को अपने घर वापस आया। तो अभी तक चाचू की गाड़ी हमारी कार पोर्च में खड़ी थी। काफी दिनों के बाद मेरी इनके साथ मुलाकात हो रही थी। मैं जेरे लब मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि इस वक्त वो अब्बू के कमरे में होंगे। इनसे मुलाकात के लिए मैं सीधा अब्बू के ही कमरे में आ गया। दरवाजे पर मैं कदरे ठिठक कर रुक गया। चाचू की कदरे ऊंची आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी। भाई साहब, आज आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले भी आपने गलती की थी। आपको मैंने समझाया भी था, रोका भी था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। और अब आप एक बार फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। ये हमारी दौलत जायदाद, जिसे हमारे बाप ने इतनी मुश्किल से बनाया है, आप ये सब किसी गैर के हवाले कैसे कर सकते हैं? ये सब मैं किसी गैर के हवाले नहीं होने दूंगा। मैं यकदम से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि अब्बू जायदाद किसी के नाम करने का सोच रहे हैं, जो कि हमारे लिए अनजान है। जबकि मैं तो इनका अकलौता बेटा था। फिर वो मेरी जायदाद भला किसी के नाम कैसे कर सकते हैं? मुझे देखकर अब्बू और चाचू दोनों ही खामोश हो गए। मैं चाचू के पास गया, मगर उन्होंने मुझे झटक कर दूर कर दिया। मैं हैरान परेशान इनके इस रवैये को देखता रह गया। चाचू, क्या बात है? आप मुझसे नाराज हैं क्या? ना चाहते हुए भी मैं दोबारा इनके करीब हो गया, मगर अब वो कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए और फिर वो घर से ही चले गए। मैंने हैरत से अब्बू की तरफ देखा। क्या बात है अब्बू? चाचू के साथ किस बात पर लड़ाई हो रही थी? और वो सब क्या कह रहे थे? आप किसके नाम जायदाद कर रहे हैं? अब्बू ने हरासा नजरों से मेरी तरफ देखा था। अब वो कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, वो हमारी आपस की बात है। तुम जानते हो अपने चाचू को, वो थोड़ा जज्बाती हैं, बात को समझते नहीं, जरा सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। अभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी, बस जरा सी बात पर ही भड़क उठे। मगर वो, मैंने खुद सुना था कि वो आपको जायदाद किसी के नाम करने से मना कर रहे थे। और आखिर मेरे होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू एक गहरी सांस लेकर रह गए थे। बेटा, मैंने जायदाद का कुछ हिस्सा यतीम खाने में डोनेट करने का बोला, और वो इसी बात पर एहतजाज कर रहा था कि ये सब मैं किसी गैर को मत दूं। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। मुझे चाचू की तंग नजरी पर बहुत अफसोस हुआ था। हमारे पास भला किस चीज की कमी थी जो चाचू इतनी हवस परस्ती और मफाद परस्ती का मुजाहिरा कर रहे थे? अगर किसी गरीब की जिंदगी संवर जाती, कोई गरीब 2 वक्त के लुकमा खा लेता, तो इसमें क्या मुजायका था? घर की फजाओं में छाई वो घुटन अब मेरी रूह को झुलसाने लगी थी। अब्बू और चाचू के दरमियान बढ़ता हुआ तनाजा अब महज लफ्जी तकरार तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने एक ऐसी सर्द जंग की सूरत अख्तियार कर ली थी जिसकी तपिश घर के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। मैं जितना खुद को अपने बिजनेस, अपनी फाइलों और अपनी मीटिंग्स में मसरूफ रखने की कोशिश करता, इतनी ही शिद्दत से वो अनकही बातें मेरे जहन की दीवारों से टकराती थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जायदाद, वो ज़मीनें और वो दौलत जो हमेशा से हमारी थीं, आज भाइयों के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे बन गई। चाचू का रवैया दिन ब दिन मेरे लिए तल्ख होता जा रहा था। इनकी आंखों में मेरे लिए अब वो पहली जैसी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नफरत और हकारत झलकने लगी थी। मेरा बिजनेस इन दिनों काफ़ी फैला हुआ था। नई डील्स और बरूने मुल्क से आने वाले क्लाइंट्स ने मुझे इस हद तक खुलझा दिया था कि मैं कई कई दिन घर देर से पहुंचता, मगर जब भी आता घर का सुकून बर्बाद मिलता। अब्बू खामोश रहने लगे थे। इनकी आंखें अब किसी गहरे दुख की अक्कासी करती थीं। मैं जब भी इनसे पूछने की कोशिश करता कि अब्बू आखिर बात क्या है, चाचू इस कदर बदजन क्यों हो गई हैं, तो वो हमेशा मुस्कुराकर बात को टाल देते और कहते, कुछ नहीं बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरा दिल जानता था कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। वो तनाज़ा जिसकी बुनियाद बज़ाहिर जायदाद थी, दर हकीकत किसी ऐसे राज के गिर्द घूम रहा था जिससे मैं अब तक लाइलम था। फिर वो स्याह दिन आया जिसने मेरी जिंदगी के सारे रंग नोच लिए।
اس دن میں ایک بڑی بزنس میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ ملازم نے بتایا کہ چاچو ابھی ابھی ابو کے اسٹڈی روم میں گئی ہیں اور دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں بیچ میں پڑھ کر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں نے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے میں کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا، چاچو کی چنگھاڑتی ہوئی آواز واضح ہوتی گئی۔ بس کریں بھائی صاحب، اب یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کی ممتا اور آپ کا یہ اثار ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اس یتیم خانے کے بچے کے لیے آپ اپنی خاندانی جائیداد لٹا رہے ہیں۔ اس کا اس گھر سے، اس خون سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ پودا ہے جسے آپ نے اپنی چھاؤں میں پالا، مگر یہ ہماری جڑوں کا حصہ نہیں۔ میرے قدم وہی جم گئے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ چاچو کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یتیم خانے کا بچہ، کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ پھر میں نے ابو کی لرزتی ہوئی آواز سنی۔ وہ جیسے التجا کر رہے تھے، خدا کے لیے آہستہ بولو شاہد، وہ سن لے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ اس کی رگوں میں میرا خون نہیں تو کیا ہوا؟ میرے دل کا ہر قطرہ تو اسی کے نام کا ہے۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ اسے میں نے اس وقت گود لیا تھا جب اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ میرا وارث ہے اور میں اسے اس کا حق دے کر رہوں گا۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک پل میں میری شناخت، میرا مان، میرا غرور اور میرا پورا ماضی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ میں وہ حارث نہیں رہا جو فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ میں تو وہ بے نام و نشان بچہ تھا جسے کسی کی ہمدردی نے اس محل میں جگہ دی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ دوبار کا سہارا نہ لیتا تو شاید وہیں گر پڑتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے کسی نے سورج کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہو۔ میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ کون تھے؟ وہ کون سا راستہ تھا جہاں سے میں اس گھر تک پہنچا؟ یہ سوالات ایک طوفان بن کر میرے دماغ میں اٹھنے لگے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اس جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں، اس خون کا تسلسل ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک اجنبی تھا جسے ایک مہربان شخص نے اپنا نام دے دیا تھا۔ چاچو کی نفرت اب مجھے جائز لگنے لگی۔ ان کی تلخی کا سبب سمجھ آنے لگا۔ وہ اپنے بھائی کو ایک غیر پر دولت لٹانے سے روک رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار کر رہوں، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں اور ابو کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا، کیوں مجھے یہ جھوٹا تاج پہنایا؟ مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میرے اندر کا وہ بزنس مین، وہ خود اعتماد انسان مر چکا تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ ہر قدم پر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ زمین میری نہیں، یہ دیواریں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور اندھیرے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے ایک اجنبی نظر آیا۔ وہ چہرہ جسے میں سالوں سے اپنا سمجھتا رہا، وہ میرا تھا ہی نہیں۔ میرے خد و خال، میری آنکھیں، میرا لہجہ، یہ سب کسی نامعلوم ماں باپ کی امانت تھے جن کا مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے خود چھوڑ دیا، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے؟ کیا میں کسی گناہ کی نشانی تھا یا کسی کی مجبوری کا نتیجہ؟ ذہن کے دریچوں میں ان گنت وسوسے دستخط دینے لگے۔ ابو کی وہ تمام محبت، وہ بچپن کی لوریاں، وہ میری ہر فرمائش پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اب مجھے ایک بوجھ محسوس ہونے لگا۔ کیا یہ سب صلہ تھا میری بے بسی کا؟ میں ان سے جا کر پوچھنا چاہتا تھا، ان کے قدموں میں گر کر اپنی اصلی حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر خوف کے سارے سائے میرے لبوں کو سی چکے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ بچا کچا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا جو ابھی تک قائم ہے۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور میرے اندر کا اندھیرا اس سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ چاچو اور ابو کی وہ تکرار اب خاموش ہو چکی تھی، مگر میرے کانوں میں وہ جملہ اب بھی گونج رہا تھا، اس کا اس خون سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ ایک خنجر بن کر میری روح میں پیوست ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا، کل صبح جب میں اس گھر کے دسترخوان پر بیٹھوں گا تو ان لوگوں کی آنکھوں میں کیسے جھانکوں گا جنہیں میں اپنا سمجھتا رہا۔ وہ تو محض میرے محسن نکلے اور جن سے میں محبت کا حق جتاتا رہا۔ ان کے نزدیک میں ایک غاصب تھا،
मेरा वजूद अब एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई हल नहीं। मैं इस बिजनेस, इस दौलत और इस पहचान का क्या करता जो मेरी थी ही नहीं। जायदाद का वो हिस्सा जो अब्बू यतीम खाने को देना चाहते थे, शायद वो मेरी ही जैसी किसी और बेनाम रूह की जिंदगी बचाने के लिए था। चाचू की हवस परस्ती ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन न था, और आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई सिमत नहीं थी। दर्द की इस लहर ने मुझे इस कदर निढाल कर दिया कि मैं वहीं फर्श पर पड़े पड़े साकत हो गया। मेरे दिल से एक ही सदा निकल रही थी, ऐ खुदा, मैं कौन हूँ? मुझे मेरे असल से मिला दे, या मुझे इस सच्चाई के साथ जीने का हौसला दे दे। मगर खामोशी मेरा मुकद्दर थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद अब उम्र भर मेरा पीछा करने वाली थी। इस रात के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसे रेगिस्तान में बदल गई जहां दूर दूर तक कोई साया ना था। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था। जब भी मैं अब्बू के चेहरे की तरफ देखता, मुझे इनकी मोहब्बत के पीछे वो सच नजर आता जो अब मुझे एक बोझ महसूस होने लगा था। मेरे दिल में अपने सगे माँ बाप के लिए एक अजीब सी नफरत और गुस्से की लहर उठने लगी थी। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता कि वो कैसे संगदिल लोग होंगे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को किसी और की दहलीज पर छोड़ दिया। क्या वो इतने गरीब थे कि एक बच्चे की परवरिश तक नहीं कर सकते थे? क्या गुर्बत इतनी बेरहम होती है कि ममता की तड़प और बाप की शफकत पर गालिब आ जाए? मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे किसी कचरे की तरह फेंक दिया था ताकि वो अपनी तही दस्ती से निजात पा सकें। ये नफरत मेरे अंदर एक जहर बनकर फैल रही थी, मगर इस सब के बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने इन मोहसिन माँ बाप के सामने खड़ा होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर सच पूछ सकूं। मैं डरता था कि अगर मैंने जबान खोली तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा जिसके सहारे मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे थे। मैं रोजाना बिजनेस के बहाने घर से निकल जाता, मगर मेरा दिमाग काम में नहीं लगता था। मैं सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता, लोगों के चेहरों को देखता और सोचता कि क्या इनमें से कोई मेरा अपना है। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, मैं अपने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद था। वहां मजदूर तपती धूप में पत्थर ढो रहे थे। मेरी नजर एक बूढ़े मजदूर पर पड़ी जिसकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे की झुर्रियां इसकी मुशक्कत भरी जिंदगी की दास्तान सुना रही थीं। अचानक एक नौजवान मजदूर ने किसी बात पर इस बूढ़े मजदूर को जोर से धक्का दिया और बदतमीजी से चीखने लगा। वो बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरा तो इसकी मैली कुचैली कमीज की जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, न जाने क्यों एक अनजानी कशिश के तहत इसकी तरफ बढ़ा। मैंने झुककर वो तस्वीर उठाई, और जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन एक बार फिर से सिरक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। इस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था और इसके नक्श, वो हूबहू मेरे नक्श थे। वो आंखें, वो माथा, वो हंसी, वो मैं ही था। तस्वीर के पीछे एक बुसीदा सा कपड़ा भी जुड़ा हुआ था जिसका रंग उड़ चुका था, मगर मैं पहचान गया। ये वही लिबास था जो मेरी माँ ने एक पुराने ट्रंक में यादगार के तौर पर संभाल कर रखा था और मुझे बताया था कि बेटा, जब तुम हमें मिले थे तो तुमने यही पहना था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने इस लरजते हुए बूढ़े को देखा जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी फटी हुई एड़ियां, इसके खुदरे हाथ और इसकी आंखों में जमी वो बेबसी। क्या ये मेरा बाप था? मेरा दिल चीख उठा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन इस हाल में रहने वाले शख्स का बेटा कैसे हो सकता है? मगर वो तस्वीर झूठ नहीं बोल रही थी। वो बूढ़ा शख्स जो दूसरों की झिड़कियां सह रहा था, मेरा असल वजूद था। मैंने बामुश्किल अपने आंसुओं को जब्त किया और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसका हाथ थामकर इसे उठाया। मैंने इसे अपनी गाड़ी में बिठाया। वो बूढ़ा डर रहा था। इसे लगा शायद मैं इसे काम से निकालने वाला हूँ। मैं इसे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ एसी की ठंडक में भी इसके माथे से पसीना नहीं सूख रहा था। मैंने इसके सामने खाना रखा और कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, ये तस्वीर?
یہ بچہ کہاں ہے اب؟ بوڑھے نے جیسے ہی تصویر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ لقمہ توڑتے توڑتے رک گیا اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگا، صاحب، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کل کائنات، میرے جینے کی واحد وجہ۔ ایک دن میلے میں یہ مجھ سے بچھڑ گیا، میں نے اسے پکارا، میں بھاگا، میں پاگلوں کی طرح لوگوں کے پیروں میں گرا، مگر بھیڑ اسے بہا کر لے گئی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کے لیے وہ اتنا سستا تھا کہ آپ نے اسے تقدیر کے حوالے کر دیا؟ بوڑھے نے ایک گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں جھانکا، صاحب، میں ایک غریب آدمی تھا، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں شہر شہر جا کر اسے ڈھونڈتا۔ میں تھانے گیا، وہاں پولیس والوں نے مجھ سے پیسے مانگے، رشوت مانگی، میں ان کے پیروں میں گرا کہ میرا بچہ ڈھونڈ دو، مگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا کہ تمہارے جیسے غریبوں کے بچے روز کھوتے ہیں۔ میں نے فاقے کیے، میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ، میرے بچے کو کسی اچھے ہاتھ میں پہنچا دینا، اسے بھوکا مت رکھنا۔ میں آج بھی اسی امید پر جی رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں۔ میری نفرت ایک لمحے میں شرمندگی میں بدل گئی۔ جس باپ کو میں سنگ دل سمجھ رہا تھا، وہ تو غربت کی چکی میں پس کر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے آپ کا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ بوڑھا بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا تو مجھے اس کی پسینے کی بو میں وہ اپنائیت محسوس ہوئی جو مجھے ریشمی بستروں پر بھی نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا جہاں میری اصل ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات میں نے ٹوٹے ہوئے بستر پر مچھروں اور گرمی کے درمیان گزاری، مگر وہ میری زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ میں کون ہوں۔ اگلے دن جب میں واپس اپنے بڑے محل جیسے گھر میں پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ابو جو میرے محسن تھے، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ میری طرف لپکے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں بتایا تو ہوتا، ہم کتنے پریشان تھے۔ میں نے انہیں آہستہ سے خود سے الگ کیا اور سکون کے ساتھ کہا، میں سچ جان چکا ہوں ابو، میں جان گیا ہوں کہ میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں۔ میں کل اپنے اصلی ماں باپ کے پاس تھا۔ میرے ان الفاظ نے جیسے ان پر بجلی گرا دی۔ وہ ساکت ہو گئے، ان کی آنکھیں غم سے بوجھل ہو گئیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا، میں جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم بے اولاد تھے، ہم برسوں ایک اولاد کی خوشی کے لیے ترستے رہے۔ جب تم ہمیں اس میلے میں ملے تو میں خود غرض بن گیا۔ میں نے اشتہار نہیں دیا، میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے جینے کا سہارا بن جاؤ گے۔ میں نے تمہیں پالا، تمہیں اپنا نام دیا، مگر میں تمہارے اصل ماں باپ کا مجرم ہوں۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگے، تمہارا چاچا بھی ہم سے اسی لیے لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جائیداد، یہ کاروبار تم جیسے غیر کے نام کیوں کیا جائے۔ وہ ہمیں ہماری اس غلطی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ میں یہ حقیقت تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے پالا، وہ اپنی محبت میں کس قدر مجبور تھا۔ ایک طرف میرے دو سکے والدین تھے جنہوں نے غربت کی وجہ سے مجھے کھو دیا، اور دوسری طرف یہ محسن تھے جنہوں نے اپنی تنہائی مٹانے کے لیے مجھے اغوا تو نہیں کیا، مگر واپس بھی نہیں لوٹایا۔ میں اس وقت جذبات کے ایک ایسے بھنور میں تھا جہاں نہ کوئی صحیح تھا نہ کوئی غلط، بس ادھورے رشتے تھے اور برباد ہوتی زندگیاں۔ چاچوں کی نفرت، ابو کی خود غرض محبت اور سکے ماں باپ کی مزدوری، ان سب کے درمیان میں پسا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی بے رحم ہے جو انسان کو اس کے اپنے ہی خون سے دور کر کے ایک ایسے محل میں بٹھا دیتی ہے جہاں ہر رشتہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ میں اب خاموش کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے کانوں میں ابھی بھی اس بوڑھے باپ کی آواز گونج رہی تھی، صاحب، میں غریب تھا،
میرے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ ابو جواب میں بالکل خاموش رہے۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک طرف میرے وہ محسن تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا، اور دوسری طرف وہ بوڑھا باپ تھا جس کی جھریاں میری اصل پہچان تھیں۔ چاچو کی نفرت جو اب تک ایک زہر لگتی تھی، مجھے کڑوی سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ابو کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر بولا، ابو، آپ نے جو کیا وہ محبت میں کی گئی ایک خود غرضی تھی، مگر اس خود غرضی نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے محسن ہیں اور آپ ہمیشہ میرے محسن رہیں گے۔ ابو کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگی، مگر میں نے اپنی بات کو جاری رکھا، لیکن اب میں وہ حارث نہیں جو صرف اپنی آسائشوں کے بارے میں سوچے گا۔ اس جائیداد کا وہ حصہ جو آپ یتیم خانے کو دینا چاہتے تھے، وہ میرا پہلا فیصلہ ہے کہ اسے فوراً منتقل کر دیا جائے۔ چاچو درست کہتے ہیں، یہ خون کا حق ہے اور میں کسی کا حق مار کر سکون نہیں پا سکتا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ چاچو جو دور کھڑے یہ سب سن رہے تھے، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، چاچو، آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ میں اس گھر کا وارث بن کر نہیں، بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے یہاں آتا رہوں گا، اگر آپ اجازت دیں گے۔ چاچو کی نظریں جھک گئیں۔ شاید پہلی بار انہیں اپنی ہوس پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی لالچ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں واپس اس کچی بستی کی طرف روانہ ہوا، جہاں میرا اصل باپ ایک پرانے چراغ کی طرح بجھ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری ماں، یعنی سکی ماں، دروازے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، ماں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے آپ لوگوں کو سنگ دل سمجھا، مگر سنگ دل تو یہ نظام تھا جس نے ایک باپ سے اس کا بیٹا صرف اس لیے چھین لیا کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ میں نے اپنے محسن باپ سے ملنے والا بزنس کا ایک حصہ اپنے سکے والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، مگر اب میرا اصل مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا تھا جو غربت کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملانے میں مدد کرتی تھی، تاکہ کسی اور باپ کو تھانے کے چکر نہ کاٹنے پڑے، کسی کے پیروں میں گرنا نہ پڑے، اور کسی اور ماں کو سسک کر نہ جینا پڑے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں اب دو گھروں کا بیٹا تھا، ایک وہ محل جہاں مجھے شہرت ملی، اور ایک وہ جھونپڑی جہاں مجھے میری روح ملی۔ میں نے سیکھ لیا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ چاچو کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ اکثر میرے پاس آ کر یتیموں کی مدد میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج جب میں اپنے سکے باپ کے کھدرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اصل جائیداد وہ دولت نہیں جو بینکوں میں پڑی ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کا حق لوٹانے اور اپنے اصل سے جڑ جانے میں ملتا ہے۔ میری کہانی کا وہ زخم اب بھر چکا تھا، کیونکہ میں نے نفرت کو معافی اور ہوس کو اثار میں بدل دیا تھا۔ زندگی اب اندھیر نہیں تھی، بلکہ ان ہزاروں بچوں کی مسکراہٹ میں روشن تھی جنہیں میں ان کے گھروں تک پہنچا رہا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔